آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن پاک میں جہاں ایمان والوں کے لیے بہت سے پیغام موجود ہیں، وہاں پر ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی راستے میں وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور مجاہدہ کرو۔ جس لفظ کے اوپر بات کرنی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے راستے میں مجاہدہ کرو، ایمان والوں سے خطاب ہے، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اگر ہم دیکھیں تو مسلمان کون ہے جو کلمہ پڑھ لے اسلام میں آ جائے؟ مومن کون ہے جس کے اندر اسلام آ جائے، شریعت و سنت کا پابند ہو جائے؟ ایک تو مسلمان اور عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ مومن کون ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا شریعت و سنت کے مطابق ہو جائے؟ وہ مومن کہلاتا ہے۔ کامل مومن، حدیث بتاتی ہے کہ کامل مومن وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی ذات اللہ کی مخلوق کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث نہ رہے۔ اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی صداقت، اس کی دیانت، اس کا صبر، اس کی برداشت، اس کا کردار جب کمال پر چلے جائے تو وہ کامل مومن بنتا ہے۔ اسی طرح بتایا کہ مہاجر کون ہوتا ہے؟ جب جان پر بن جائے، ایمان پر بن جائے تو ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کر جانا، ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کر جانا، اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ لیکن شریعت کہتی ہے اصلی مہاجر وہ ہے جو اپنے گناہوں سے ہجرت کر جائے، جو گناہوں کو جو چھوڑ دے، تقویٰ کی زندگی پر آ جائے۔ شریعت کہتی ہے اصل مہاجر یہ ہے۔ اسی طرح بتایا گیا کہ مجاہد کون ہے؟ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ ایک جہاد تو وہ ہوتا ہے جو کافروں سے ہوتا ہے، جنگ مسلط ہو جائے، بادشاہ اسلام جنگ کا اعلان کر دے تو وہ جو لڑائی کرتا ہے کافروں کے ساتھ، اس کو مجاہد کہتے ہیں۔ لیکن شریعت بتاتی ہے کہ حقیقی مجاہد کون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم کافروں سے جنگ کر رہے تھے، ہماری جانیں گئیں، کتنے ساتھیوں کی، ہماری بھی جا سکتی تھی، آپ اس جہاد کو چھوٹا جہاد فرما رہے ہیں، تو یا رسول اللہ بڑا جہاد کون سا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اپنے ساتھ جہاد کرنا، نفس و شیطان کے ساتھ جہاد کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا یہ جہاد اکبر ہے۔ یہ جو کافروں سے جنگ ہوتی ہے، یہ کسی کو موقع ملے یا نہ ملے، فوجیوں کو بھی موقع نہیں ملتا، وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، جنگ ہوتی نہیں ہے، کسی کو موقع ملتا ہے، اور اس کے اندر ایک ہی مرتبہ جان چلی جاتی ہے یا تو غازی ہوتا ہے۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا یہ جہاد اکبر ہے، جب تک بندہ دنیا سے چلا نہیں جاتا، یہ جہاد 24 گھنٹے ساری زندگی جاری ہے، ہر لمحے۔ نفس کیسی خواہشیں اندر سے اٹھتی ہیں، شیطان اپنا زور لگاتا ہے، دنیا کے برے لوگ اپنی طرف کھینچتے ہیں، تو انسان کی جنگ ہر لمحے جاری ہے، ہر لمحے یہ جہاد جاری ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے کی طرف کوشش کرتا ہے، ہم اس کے لیے وہ راستہ کھول دیتے ہیں۔ جو اللہ کے راستے کی طرف کوشش کرتا ہے، کیا مطلب؟ اللہ کا دروازہ پکڑے رکھتا ہے، پابندی کے ساتھ مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے،
اللہ سے ہی محبت لگاتا ہے، اللہ کو ہی پکارتا ہے، اطاعت و بندگی میں لگا رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی طرف کا راستہ مانگتا رہتا ہے، تو جو یہ کوشش کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے لیے یہ راستہ کھول دیتے ہیں۔ یہ بندے کا کام ہے کہ وہ کوشش میں لگا رہے، کوشش کرے گا تو راستہ کھلے گا۔ اللہ فرماتا ہے جو میری طرف بالش بھر آتا ہے میں پورا ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، جو چل کر میری طرف آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے، کہ اس کے راستے کی طرف کوشش تو کرے، کوئی اس سے محبت تو کرے، کوئی اسے پکارے تو صحیح، وہ پھر اپنی طرف کا راستہ کھول دیتا ہے۔ تو یہ بندے کا کام ہے کہ وہ کوشش میں لگا رہے۔ تو جو اپنے ساتھ جہاد کرتا ہے اس کا درجہ بہت بڑا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ زمانہ تھا حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک نوجوان لڑکا تھا، مسجد آتا جاتا تھا، راستے میں ایک عورت اسے دیکھا کرتی تھی، اسے اچھا لگتا تھا، آتے جاتے وہ اس کا انتظار کرتی تھی کہ وہ لڑکا کب آئے گا میں اسے دیکھوں۔ ایک دن وہ عشاء کی نماز پڑھ کے واپس گھر جا رہا تھا، اس عورت نے اسے بلایا، اس سے باتیں کرنے لگی، یہ بھی اس سے باتیں کرنے لگا، باتیں کرتے کرتے یہ گھر کے اندر چلا گیا۔ اس عورت نے برائی کا ارادہ ظاہر کیا، قریب تھا کہ یہ بھی برائی کر لیتا، اچانک اس کو یہی آیت یاد آ گئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کو 2 جنتیں دے گا۔ اس نے چیخ ماری، یہ بے ہوش ہو گیا۔ زمانہ تھا حضرت عمر فاروق کا، یہ عورت گھبرا گئی، اس نے خادمہ سے کہا کہ اس کو اٹھواؤ اور باہر کہیں دور چھوڑ آؤ۔ گھر والے پریشان تھے کہ بچہ عشاء کی نماز پڑھنے گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا گلی کے کونے پر وہاں پڑا ہوا تھا۔ گھر والے اٹھا کے اسے گھر لے گئے، اسے چھینٹے مارے پانی کے، ہوش میں آیا، بیٹا کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے پورا واقعہ سنانا شروع کیا۔ جب اس مقام پر پہنچا کہ قریب تھا کہ میں برائی کر لیتا، اس نے چیخ ماری، اس کی روح پرواز کر گئی۔ گھر والوں نے کفن دفن کا انتظام کیا، اسے دفنا دیا۔ حضرت عمر فاروق نماز پڑھایا کرتے تھے، لوگوں سے پوچھنے لگے کہ وہ ایک نوجوان لڑکا آتا تھا، کافی دنوں سے اسے میں نے دیکھا نہیں ہے۔ تو لوگوں نے امام صاحب کو، حضرت عمر فاروق کو پورا واقعہ سنایا۔ اب یہ امام صاحب بھی کوئی ہوتے ہیں جو نمازیوں کی فکر کرتے ہیں کہ نمازی آتا تھا، آج وہ نمازی نہیں آیا۔ الحمدللہ ہمارے امام صاحب نے یہ بات میں نے دیکھی کہ یہ نمازیوں کے بارے میں نظر رکھتے ہیں کہ کون نماز میں غائب ہو جاتا ہے، کون کب آتا ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا وہ نوجوان لڑکا آتا تھا، آج کل نظر نہیں آ رہا۔ لوگوں نے بتایا اس کا انتقال ہو گیا۔ کیسے انتقال ہو گیا؟ پورا واقعہ سنایا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اتنا نیک لڑکا تم مجھے بتاتے میں اس کی نماز جنازہ پڑھتا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اچھا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ حضرت عمر فاروق اس کی قبر پر آئے اور قبر پر آ کر آپ نے یہی آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اے نوجوان، اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے جو اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے آپ کو برائی سے روک لے، اللہ اس کے لیے 2 جنتیں دیتا ہے۔ بتا نوجوان تجھے 2 جنتیں ملی یا نہیں ملی؟ قبر سے آواز آئی امیر المومنین اللہ نے مجھے دونوں جنتیں دے دی ہیں۔ قبر سے آواز آئی۔ لوگ کہتے ہیں مردے سنتے نہیں ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ جو اللہ کے سامنے اپنے نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ جو لڑ جاتا ہے،
جو جہاد کرتا ہے اس کے لیے انعام بھی بہت بڑا ہے۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا یہ بھی مشکل کام ہے، لیکن اس سے مشکل کام ہے نفس و شیطان کے ساتھ جہاد کرنا۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کے اوپر ہی بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اعدت للمتقین کہ جنت ہم نے تیار کر رکھی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تو جو تقوی کے لیے کوشش کرتا ہے اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ، اس کا مقام بہت بڑا رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔